أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ مقصد سورۃ البقرہ کا بیان چار مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، الجہاد فی سبیل اللہ اور الانفاق فی سبیل اللہ تعالی۔ سورت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ 96 آیات اور اس میں پہلا مقصد اثبات التوحید، وہ 3 ابواب میں بیان ہوا۔ سورت کا دوسرا حصہ شروع ہے جس میں اثبات الرسالہ ہے، بدفع الشبہات التسعہ، یہ 9 شبہات اور اعتراضات کو دفع کرنے کے ذریعے رسالت کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہ پہلا اعتراض جبریل کے آنے پر تھا کہ اگر آپ کے پاس جبریل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ آتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ جبریل ہمیشہ شر کے ساتھ آیا ہے اور وہ دنیا میں کوئی خیر کی خبر نہیں لایا، تو اسی لیے اے پیغمبر ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر یہ آپ پر فلاں فرشتہ ایمان یہ وہی لاتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، باطل پرست وہ ہمیشہ یہ اپنی خواہش کے مطابق آپ سے توقع کرتا ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بالکل آپ لوگوں کی بات ٹھیک ہے، بلکہ یہ قرآن مجید نے جبریل کا دفاع کیا ہے اور جبریل کے دشمن کو کافر قرار دیا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ دشمن اور جو حق سے انکار کرنے والا ہوتا ہے، ضد اور عناد پر اڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ آپ سے اپنی خواہش کے مطابق چیزیں منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیں، حق کسی کے لیے چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ جو حق بات ہے اسے ہی کہنا چاہیے، اچھے انداز میں کہی جائے وہ بات، لوگوں کی پسند ناپسند کو دیکھ کر حق کو توڑ مروڑ کر پیش نہیں کیا جانا چاہیے۔ دوسرا اعتراض، اور پہلے اعتراض کے 5 جوابات دیے گئے۔ دوسرا اعتراض آیت نمبر 102 میں کہ آپ سلیمان علیہ السلام کو نبی کہتے ہیں، انہیں پیغمبر کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو ساحر تھے۔ اس کا جواب، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، نہ اس نے جادو کو سیکھا تھا، نہ اس نے جادو پر عمل کیا تھا، بلکہ انہیں شیاطین نے بدنام کیا تھا۔ اسی طرح کفر بمانے چھپانے کے، حضرت سلیمان نے جادو کی کتابیں نہیں چھپائی تھیں اور شیاطین نے اسے چھپایا تھا، ان کتابوں کو دفن کیا تھا، اور حضرت سلیمان کی موت پہ انہوں نے جو کتابیں نکالی تو دراصل یہ شیاطین نے یہ کام کیا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ شیطان وہ آپ کو بدنام کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ خطبہ دے سکتا ہے، وہ تقریر کر سکتا ہے،
وہ انسانی صورت میں آ سکتا ہے، اور میں نے اس کے کئی نمونے آپ لوگوں کے سامنے رکھے کہ شیاطین مختلف شکلوں میں آتے ہیں. الجنو یظہرون علی اللحا، شیاطین بھی چونکہ جنات ہی ہوتے ہیں، وہ داڑھی کی شکل میں حاضر ہوتے ہیں، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت سے عبداللہ ابن مسعود کا قول کہ آتا ہے، تقریر کرتا ہے اور لوگ اسے جانتے نہیں ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص آیا تھا اور بڑی اچھی، حالانکہ اس نے درمیان میں جھوٹی روایات اور جھوٹی باتیں جو ہیں وہ شامل کی ہوتی ہیں. دار الندوہ میں اللہ کے رسول کے قتل کے منصوبے میں شامل ہوا تھا، اور اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں. وما انزل علی الملکین، یہاں سے رسالت پر تیسرا اعتراض ہے. ہم آپ کو پیغمبر اس لیے نہیں مانتے کہ آپ جادو کو کفر کہتے ہیں، حالانکہ جادو پر تو اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، ہاروت اور ماروت بابل شہر میں. کہ اس اعتراض کے دو جوابات ہیں، اور یہ دونوں جوابات یہاں پہ اس عبارت سے معلوم ہوتے ہیں کہ اگر ما نافیہ لے لیا جائے، وما انزلا، اور جادو نازل نہیں کیا گیا تھا، تو پہلا جواب یہ ہے فرشتوں پر قطعاً جادو نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں. فرشتوں پر قطعاً جادو نازل نہیں ہوا، یہ پہلا جواب بالکل نافیہ کا ہے. بلکہ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو، اگر وہ آئے بھی ہیں، آئے تھے، لیکن جادو کے ساتھ نہیں آئے تھے، بلکہ جو لوگ جادو کر رہے تھے انہیں عذاب دینے کے لیے آئے تھے، فتنہ بمانے عذاب کے. اور دوسرا جواب یہ بطور تسلیم کے ہے. چلو ٹھیک ہے، تم لوگ کہتے ہو کہ انہوں نے جادو کے کلمات بتائے ہیں، اور وہ لوگوں کو انہوں نے جادو کے الفاظ سکھائے ہیں، تو یاد رکھیں وہ بطور تعلیم نہیں تھے کہ وہ لوگوں کو اس کا علم سکھا رہے تھے، بلکہ وہ بطور ابتلا اور امتحان کے تھے، کہ تاکہ لوگ فرق سمجھ سکیں جادو کے درمیان، معجزے کے درمیان، کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے. وہ بطور ابتلا اور امتحان کے آئے تھے، اور اللہ کبھی کبھی امتحان کرتا ہے. جیسے جی اصحاب السبت پہ اللہ نے ہفتے کے دن کے شکار کا امتحان کیا تھا. ہفتے کے دن مچھلیاں جو ہیں وہ بالکل پانی کی سطح پہ وہ نظر آتی تھی، لیکن جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو پھر مچھلیاں جو ہیں وہ نہیں ہوتی تھی. اور ہفتے کے دن بطور امتحان، تو اسی طرح یہ اللہ نے بطور امتحان کے بھیجے تھے، نہ کہ بطور تعلیم. یہی اعتراض آج بھی قرآن کے مبلغ پر کیا جائے گا کہ تم درود تاج، ببرکت فلان اور اس قسم کے کلمات کو ناجائز کہتے ہو، حالانکہ یہ تو فلاں عالم نے بھی اپنی کتاب میں لکھے ہیں. آج تم پر یہ، یعنی بالکل صرف الفاظ جو ہے وہ تبدیل ہوں گے، ورنہ اعتراض کا جو مغز ہے وہ تقریباً سیم ہوگا. تم جو درود تاج اور ببرکت فلان اور اس قسم کے کلمات کو ناجائز کہتے ہو، حالانکہ یہ تو فلاں عالم نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، فلاں عالم بھی ان کلمات کا قائل ہے، تو تمہارا بھی یہی جواب ہوگا. پہلے کہ اس عالم نے خود یہ کلمات قطعاً اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیے، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ کسی اور نے شاید اس میں داخل کیے ہوں. اور کہ اگر یہ کلمات فلاں عالم کی کتاب میں ہیں بھی، تو اس کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم لے رہے ہو، بلکہ اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو جواب وہی ہوگا تمہارا قرآن سے. اسی لیے جو شخص جو شخص تبلیغ کرتا ہے، تو یاد رکھو دین کی تبلیغ کا کام وہی شخص انجام دے سکتا ہے جس نے قرآن پڑھا ہو، کیونکہ قرآن نے اعتراض بھی بتایا ہے اور قرآن نے اس اعتراض کا جواب بھی بتایا ہے. تو نہ تمہیں، ٹھیک ہے کل کو تم پر اعتراض ہوتا ہے لیکن تم نے قرآن نہیں پڑھا اور تم نے جواب نہیں سیکھا، تو تم کیا جواب دے سکو گے؟ یہ تو وہی شخص جواب دے سکے گا جس نے قرآن پڑھا ہو.
وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت کہ اس ماں میں دو احتمالات ہیں، ماں نافیہ یا ماں موصولہ۔ کہ اگر ماں نافیہ ہے تو پھر یہ اور واو عاطفہ ہے، ماں نافیہ اور واو عطف کا، تو یہ آیت کے شروع میں جو کہا گیا وما کفر سلیمانو، وہاں پہ بھی ماں نافیہ تھا، تو یہ اس ماں نافیہ پر عطف ہے۔ وما کفر سلیمانو، نہ تو سلیمان نے کفر کیا تھا، وما انزل علی الملکین، کہ اور نہ ہی نازل کیا گیا تھا جادو، اور نہ ہی نازل کیا گیا تھا سحر، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ملکین ملک کی جمع ہے اور ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور نہ ہی اتارا گیا تھا سحر جادو، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابلا، بابل شہر میں، اور یہ دو فرشتے کون تھے؟ ہاروت و ماروت، یہ بدل ہے ملکین سے، جو ہاروت اور ماروت تھے، کہ ان پر بھی جادو سرے سے نازل کیا ہی نہیں گیا تھا۔ وما يعلمان من احد، یہ پہلی توجیہ ہے، اسی پر معنی چل رہا ہے۔ وما يعلمان من احد، کہ اور وہ تعلیم نہیں دیتے تھے، من احد، کسی کو بھی، کیونکہ وہ جادو ان پر نازل ہی نہیں ہوا تھا تو وہ تعلیم کیا دیتے۔ وما يعلمان من احد، کہ اور وہ دونوں تعلیم نہیں دیتے تھے، علم يعلم، تعلیم سکھانے کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ تعلیم اور تعلم کے درمیان فرق نہیں سمجھتے، تعلم کہتے ہیں سیکھنے کو اور تعلیم کہتے ہیں سکھانے کو۔ وما يعلمان من احد، ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں وہ اس فرق کو نہیں سمجھتے۔ جو فضائل اعمال پڑھنے والا ہوتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے آؤ تعلیم کرتے ہیں، اور جو اسے سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں آؤ تعلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ تعلیم اس شخص کی جانب سے تو درست ہے کہ جو اس فضائل اعمال کو پڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اوروں کو سکھا رہا ہوتا ہے، لیکن جو بیٹھے ہوتے ہیں اور جو سن رہے ہوتے ہیں وہ تعلم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی سیکھنا، تعلم کہتے ہیں سیکھنے کو۔ اب اس ٹائم میں تعلیم کر رہا ہوں اور آپ کی جانب سے تعلم ہے، سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ بیچارے ان الفاظ کے فرق کو نہیں سمجھتے، تو جو پڑھانے والا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے آؤ تعلیم کرتے ہیں، اور جو سننے والا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے آؤ تعلیم کرتے ہیں۔ نہیں چاہیے اسے یہ تھا کہ وہ کہے کہ ہاؤ ہم تعلم کرتے ہیں۔ وما يعلمان من احد، اور وہ تعلیم نہیں دیتے تھے، یعنی وہ نہیں سکھاتے تھے، وہ دونوں فرشتے، من احد، کسی کو بھی، حتی، یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، انما نحن فتنۃ، بے شک ہم امتحان، یا بے شک ہم عذاب کے لیے ہیں۔ پہلے معنی میں فتنہ بمانے عذاب ہے، بے شک ہم عذاب کے لیے ہیں، فلا تکفر، یہ تو کفر نہ کرو، جادو سیکھنے کے ذریعے، یعنی وہ اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ وہ لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ اگر تم لوگ جادو کو سیکھو گے، جادو کو پر عمل کرو گے تو یاد رکھو ہم تمہیں اللہ کی جانب سے عذاب دیں گے، اور یا ہم اللہ کی جانب سے عذاب کے ڈراوے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تم لوگوں کو معذب کر دے گا اور تم لوگوں کو عذاب دے گا۔ تو اب فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، اس معنی کے ساتھ پھر یہ جملہ نہیں بنتا، تو سیکھتے تھے یہ دونوں، تو سیکھتے تھے لوگ منہما، ان دونوں سے۔ تو قرآن نے جب یہ کہا کہ وما يعلمان، وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، تو پھر جب وہ سکھاتے نہیں تھے تو لوگ ان سے سیکھتے کیسے تھے؟ اسی لیے یہاں پہ مضاف محذوف ہے، فیتعلمون منہما، اے فیتعلمون من ضدہما، تو سیکھتے تھے لوگ ان دونوں کے ضد کی وجہ سے، یعنی وہ تو منع کرتے تھے، وہ تو جادو نہیں لائے تھے، لیکن یہ لوگ سیکھتے تھے ان کے ضد کی وجہ سے۔
کہ باوجود اس کے کہ وہ منع بھی کرتے تھے لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے، کیونکہ ہمیشہ کے طور پہ یہ مسلمان کی یہ ایک ذہنیت ہے، یہ ایک فطرت ہے کہ جس چیز سے اللہ نے انہیں، اصل میں دنیا دار الابتلاء و دار الامتحان ہے، جس چیز کا اللہ نے انہیں کرنے کا حکم دیا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے، اور جس چیز سے اللہ نے انہیں منع کیا ہوتا ہے اس پر ڈٹ کے عمل کرتے ہیں۔ مثلا جیسے آج مسلمان کی حالت دیکھیں، جی اگر اسے کہا جائے نماز جو ہے وہ پڑھا کرو اور نماز کا حق ادا کرو، نماز کو سمجھو، زکوٰۃ دیا کرو، روزہ رکھا کرو، حج کیا کرو، اسی طرح قربانی کیا کرو، یہ تمام چیزیں، تو اس میں یعنی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن دوسری جانب جو چیزیں شریعت نے ان پر نہیں رکھی اسے ڈٹ کے کرتے ہیں۔ جیسے مثلا چہلم شریعت میں نہیں ہے، مردوں کے پیچھے چہلم کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو قبروں پر جو نذرانے اور چڑھاوے پیش کیے جاتے ہیں، شریعت نے یہ مقرر نہیں کیا بلکہ شرک کہا ہے، وہ کرتے ہیں لوگ ڈٹ کے۔ یعنی جس چیز سے انہیں شریعت نے انہیں حکم دیا ہوتا ہے اس پر سستی سے عمل کرتے ہیں، لیکن جس چیز کا شریعت نے نہ حکم دیا ہوتا ہے یا شریعت کے مخالف ہوتا ہے تو اس پر بڑے تکڑے سے عمل کرتے ہیں۔ تو قرآن یہاں پہ کہتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، تو سیکھتے تھے یہ لوگ ان دونوں کی ضد کی وجہ سے، ماں وہ چیز، یعنی ماں سے مراد جادو ہے، يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ تفریق لاتے تھے وہ بھی اس کے ذریعے، بین المرء وزوجی، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، یعنی لوگ ان کی ضد کی وجہ سے وہ چیز سیکھتے تھے کہ جو مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی لاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جادو کی وجہ سے انسان کفر اختیار کرتا ہے اور کفر کی وجہ سے نکاح باقی نہیں رہتا، تو اسی لیے مرد اور بیوی کے درمیان وہ رشتہ ازدواج وہ تفریق ہو جاتی ہے، یعنی بھلے وہ مرد جو ہے وہ عورت کو طلاق نہ دے، عورت خلا نہ لے، لیکن کفر کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، یہ پہلا معنی تھا ما نافیہ، وما انزل یہ عطف ہے وما کفر سلیمان پر۔ دوسری توجیہ میں ما موصولہ ہے، ما موصولہ، اور یہ عطف ہے واتبعوا ما پر، واتبعوا ما یعنی اور تابع ہو گئی یہ ان چیزوں کے پیچھے، اور یہ لوگ پیچھے لگ گئے ما اس چیز کے، تتل الشیاطین یعنی اس سحر کے پیچھے لگ گئے، اور تابع ہو گئی یہ لوگ ماں ان چیزوں کے جسے پڑھتے تھے شیاطین حضرت سلیمان کے زمانے میں، تو وہاں پہ ماں موصولہ ہے، تو یہاں پہ یہ ماں موصولہ اسی پر عاطف ہے۔ تو کیا مطلب؟ اور تابع ہو گئی یہ یہود، جس طرح شیاطین جو پڑھتے تھے ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے، تو اسی طرح وما انزل علی الملکین، اور تابع ہو گئی یہ یہود، وما انزل علی الملکین یہ عطف ہے واتبعوا ما پر، اور تابع ہو گئی یہ یہود ما ان چیزوں کے، وہ پہلے جملے میں وہ بات تھی کہ جو شیاطین پڑھتے تھے حضرت سلیمان کی بادشاہی کے زمانے میں، اور اسی طرح یہ بھی اسی پر عطف ہے، یعنی واتبعوا ما انزل علی الملکین، کلام اس طرح ہو جائے گا، اور تابع ہو گئی یہ یہود ما اس چیز کے بھی انزل علی الملکین جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، جو ہاروت اور ماروت تھے۔ تو دوسرے معنی میں ماں موصولہ ہے، اور یہ واتبعوا ماں کے نیچے داخل ہوگا، یعنی اس پر عاطف ہوگا، اور پہلے معنی میں ماں نافیہ، تو پھر یہ وما کفر سلیمان پر عاطف، جس طرح وہ نافیہ ہے اس طرح یہ بھی نافیہ ہے۔ وما يعلمان، اور یہ تو دونوں توجیہات میں ماں نافیہ ہے، وما يعلمان من احد، اور یہ دونوں نہیں سکھاتے تھے من احد کسی کو بھی جادو، حتی یہاں تک کہ یقولا دونوں کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ، اب دوسرے معنی میں تو وہ جادو کے کلمات لائے ہیں،
لیکن اس جادو کے کلمات کو کسی کو بھی انہوں نے نہیں سکھایا اس وقت تک جب تک وہ انہیں یہ بات نہ بتلا دیتے، حتی یقولا، جب تک کہ وہ یہ نہ کہتے انما نحن فتنۃ، بے شک ہم امتحان کے لیے ہیں۔ یعنی اللہ نے اگر ہمیں جادو کے ان کلمات کے ساتھ بھیجا ہے، اور اگر ہم تمہیں جادو کے کلمات بتا رہے ہیں، تو یاد رکھیں یہ امتحان کے لیے ہے، امتحان کے لیے، تاکہ تم لوگ جادو کے ان کلمات کو سمجھ جاؤ اور اسے تم لوگ استعمال نہ کرو اور اپنے ایمان کو بچا سکو، اور کہیں تم لوگ جادو میں وجہ یہ تھی کہ پیغمبر بھی تھے اس زمانے میں، اور جادو کا دورہ اس دور میں عام تھا، تو پیغمبر کے معجزے میں اور جادو میں فرق کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے بابل شہر میں، بابل جو عراق کا شہر ہے، وہاں پہ اللہ نے دو فرشتوں کو بھیجا، ہاروت اور ماروت کو، تاکہ وہ لوگوں کو ان جادو کے کلمات کے بارے میں بتا سکیں، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ نے بطور امتحان کیا تھا تاکہ وہ لوگوں کا امتحان بھی لے سکے۔ فلا تکفر، یہ تو تم کفر نہ کرو، کفر نہ کرو، کیا مطلب؟ یعنی ہم نے تم لوگوں کو کلمات سکھا دیے، لیکن تم کفر نہ کرو اس پر عمل کرنے کے ذریعے، کہیں تم ان کلمات کو اپلائی نہ کر دو، کہیں تم ان کلمات پر عمل نہ کر بیٹھو۔ تو اب دوسرے معنی میں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، تو اس معنی میں تو باقاعدہ وہ لوگ ان سے سیکھتے تھے، کیونکہ وہ کلمات لائے تھے اور وہ بطور امتحان آئے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، تو سیکھتے تھے لوگ منہما، ان دونوں سے، ما، وہ کلمات، یفرقون به بین المرء وزوجی، کہ تفریق لاتے تھے، جدائی لاتے تھے، بھی ان کلمات کے ذریعے، بین المرء وزوجہ، شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان، شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں جادو، جی ان چیزوں میں، جیسے قرآن آگے اس جملے میں کہتا ہے، پہلے ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، میں ایک سوال ذہن میں آ جاتا ہے کہ کیا جادو میں اس طرح اثر ہے کہ وہ انسان، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان بے اعتمادی پیدا کرتا ہے اور ان کے درمیان جدائی لاتا ہے، ان کے درمیان، اور یفرقون به بین المرء وزوجی، اس میں دو توجیحات ہیں، اس میں دو توجیحات ہیں۔ ایک توجیح اور ایک معنی تو یہ ہے کہ جدائی لاتے تھے بھی، ان کلمات کے ذریعے، بین المرء وزوجہ، شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان، کیا مطلب؟ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان ان کلمات کے ذریعے جدائی لاتے تھے، مطلب یہ کہ جس شخص نے بھی جادو کے ان کلمات کو سیکھا اور ان پر عمل کیا، تو وہ خود اور اپنی بیوی کے درمیان جدائی کا سبب بنتا تھا، بوجہ کفر کے، کیونکہ وہ کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ جادو جو ہے اس کا سیکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ کفر ہے، تو وہ کفر کا ارتکاب کرتے تھے، تو یہ وہ تفریق بین المرء وزوجہ ہے کہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی لاتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی کفر کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ان میں جدائی آ جاتی تھی۔ اور یا المرء وزوجہ سے مراد کوئی اور کپل ہے، جادو کسی اور نے سیکھا، اس پہ کسی اور نے عمل کیا، اور جدائی لاتے تھے کسی اور کپل کے درمیان، تو یفرقون به بین المرء وزوجہ، جدائی لاتے تھے بھی ان کلمات کے ذریعے، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، یعنی ایک اور کپل اور پیر کو اور جوڑے کو آپس میں جدا کرنے کے لیے وہ یہ جادو کا استعمال کرتے تھے۔ جیسے آج کل مثلا پیر کرتے ہیں، جو گمراہ پیر ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، یا بعض ایسے بہت سے گھروں میں ہوتا ہے، مثلا آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، ساس بہو کے اختلافات ہوتے ہیں، یا اسی طرح اس گھر میں جو مثلا دو بھائیوں کی بیویاں ہوتی ہیں، آپس میں
ان کے جھگڑے ہوتے ہیں تو وہ لگتی ہے تو دوسرے اپنے دیور اور اس کی بیوی کے درمیان وہ جدائی لانے کی کوشش کرتی ہے، یا مثلا اپنے بھائی اور بھابھی کے درمیان جدائی لانے کی کوشش کرتی ہے. ایسے بہت یہ واقعات آج کل بہت عام ہیں. تو یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ آیا جادو میں ایسا اثر ہے کہ وہ انسان کے اس رشتے میں یہ دراڑ پیدا کرتا ہے اور اس رشتے میں نقصان پیدا کرتا ہے؟ تو قرآن یہاں پہ وما ہم بضارین بہ من احد اس میں اسی سوال کا جواب دیتا ہے کہ یاد رکھو جادو میں کوئی جادو کے ذریعے اور جادوگر کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا. جی، جادو میں جو اثر ڈالتا ہے اور جادو میں جو اثر ڈالا جاتا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی. دنیا کے تمام ساحرین جمع ہو جائیں اور وہ تمہارے خلاف اتحاد کر لیں اور وہ تم پر جادو کرنا چاہیں، یاد رکھیں، یہ جملہ یاد رکھیں، وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. جادوگر اس جادو کے ذریعے کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے. اور اللہ کا حکم کیوں آتا ہے؟ یہ بطور امتحان ہے. جس طرح اللہ بیماری لاتا ہے، کینسر لاتا ہے، بڑے بڑے مرض لاتا ہے، تو یاد رکھیں جادو بھی آپ یوں کہہ دیں انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جو اللہ کے حکم سے ہی لگتی ہے. وما ہم بضارین، یعنی چونکہ مرض میں بھی ایک شخص اس کے بدن کو نقصان پہنچتا ہے، جادو میں بھی انسان کو ظاہری یا باطنی نقصان ہی پہنچتا ہے. وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اور نہیں ہے یہ ساحرین، ہم میں ضمیر ان ساحرین کی جانب ہے، جادوگروں کی جانب، اور نہیں ہے یہ جادوگر اور نہیں ہے یہ ساحرین بضارین ضرر پہنچانے والے بھی اس جادو کے ذریعے من احد کسی کو بھی، اس جادو کے ذریعے وہ کسی کو بھی کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے. ہاں الا باذن اللہ، مگر ضرر پہنچتا ہے اللہ کے حکم سے. کہ اللہ کا حکم ہو تو پہنچتا ہے، اور اگر اللہ کا حکم ہو تو اللہ کے پیغمبر کو بھی جادو کا اثر پہنچتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید نے اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اسے کنویں میں اللہ کے پیغمبر کے بالوں کو انہوں نے گرے لگائی تھی اور وہاں پہ انہوں نے ڈالا تھا، اس کنویں میں رکھا تھا، اور پھر اللہ کے پیغمبر پر اللہ نے آخری صورتیں جو ہیں یہ نازل کی جادو کے توڑ کے لیے. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اور نہیں ہے یہ جادوگر، نہیں ہے یہ ساحرین ضرر پہنچانے والے بھی اس جادو کے ذریعے من احد کسی کو بھی الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے ضرر پہنچتا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اور سیکھتے تھے یہ لوگ ماں اس چیز کو، یعنی اس جادو کو، یضرہم جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا، جو انہیں نقصان دے رہا تھا، ولا ينفعہم اور انہیں کوئی فائدہ نہیں دے رہا تھا، اور انہیں کوئی فائدہ وہ نہیں دے رہا تھا. جادو کا نقصان کیا تھا؟ ما یضرہم، یاد رکھیں جادو یہ حرام علوم میں ایک علم ہے، ٹھیک ہے. اس کا نقصان کیا تھا؟ دنیا میں ایمان کا ضائع ہو جانا، انسان ایمان کو کھو دیتا ہے. اسی طرح دوسرا نقصان، جب انسان کفر کرتا ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر انسان توبہ نہ کرے، دوبارہ کلمہ نہ پڑھے، تو یاد رکھیں اسی حالت میں اگر وہ عمل کرتا جاتا ہے وہ عمل قبول نہیں ہوتا. اور تیسرا نقصان وہ یہ ہے دنیا میں بیوی کا علیحدہ ہو جانا، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. ولا ينفعهم اور انہیں کوئی فائدہ نہیں دے رہا تھا، کوئی فائدہ انہیں دنیا میں اس علم کا وہ نہیں تھا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. وَلَقَدْ عَلِمُوا
اور تحقیق وہ جانتے تھے لمن اشتراہ جی کہ جس کسی نے بھی اس کو پسند کیا، اشتراہ جادو کو پسند کیا، جادو کو ترجیح دی، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، تو نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. یعنی اس بات کو وہ بخوبی جانتے تھے کہ جادو، اس سے انسان اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے، اس سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. یہ جان بوجھ کے بھی وہ جادو کرتے تھے، اور انہیں یہ پتا تھا کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اعمال برباد ہو جاتے ہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور ضرور بہت بری ہے وہ چیز، اور بہت بری ہے ما وہ چیز شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ کے بیچا جی اس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو، یعنی انہوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے جی، اپنے آپ کو بیچ دیا، ایمان کھو دیا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے غصے اور اللہ کے جہنم کے حوالے کر دیا. اور اس کے ذریعے انہوں نے کیا چیز لی، کس چیز کو ترجیح دی؟ جادو کو. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور ضرور بری ہے وہ چیز جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچا. شرو بیچا، بھی اس کے عوض، انفسهم اپنے آپ کو. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے. یہاں پہ ایک اعتراض مفسرین کرتے ہیں کہ پہلے تو قرآن نے لام تاکید کے ذریعے یہ کہہ دیا وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور تحقیق یہ لوگ جانتے ہیں، جانتے تھے کہ جس کسی نے بھی جادو کو پسند کیا، جادو کو خرید لیا، جادو کو لے لیا، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اور یہاں پہ قرآن کہتا ہے لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے. اس کا مطلب یہ کہ یہ تو جاہل ہیں. تو ان دونوں باتوں میں تو تضاد ہے. دراصل یاد رکھیں کہ اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا میں یہ بات کہی گئی کہ جس کسی نے سحر کو، جادو کو پسند کیا، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور لو کانوا یعلمون، جہاں پہ ان سے علم کی نفی کی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ حقیقتاً اپنے انجام کو نہیں جانتے کہ آخرت میں ان لوگوں کو کتنا تاوان اور کتنا نقصان جو ہے وہ آخرت میں اٹھانا پڑے گا. بظاہر تو یہ لوگ جانتے تھے، لیکن وہ آخرت میں جو تاوان یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کاش کہ یہ اس تاوان اور یہ اس خسران کو جانتے ہوتے. یعنی اس خسران اور اس تاوان کو یہ لوگ نہیں جانتے، اسی لیے تو یہ لوگ دنیا میں سحر کو پسند کرتے ہیں اور سحر کو اپناتے ہیں. دنیا میں تو یہ لوگ جانتے تھے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن آخرت میں اس گھاٹے کا اور اس تاوان کا جو اثر جو ہے وہ ان کے سامنے آئے گا. کاش کہ یہ لوگ اسے بھی جانتے ہوتے تو دنیا میں کبھی بھی یہ سحر کا ارتکاب نہ کرتے اور جادو کو یہ کبھی بھی ہاتھ نہ لگاتے. لیکن اس سے یہ لوگ غافل ہیں. ٹھیک ہے. اس کی بالکل مثال ایسی ہے جیسے ایک مسلمان کو پتا ہوتا ہے کہ شرک جو ہے یہ بہت یعنی ناقابل معافی جرم ہے، لیکن پھر بھی وہ شرک سے اجتناب نہیں کرتا اور ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے انسان کا ایمان وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، شرک اور کفر کے کلمات کہتا ہے. تو دوسری، اب بظاہر تو یہ بات جانتا ہے، لیکن آخرت میں جو اس کا وبال اس پہ پڑے گا، اس آخرت کے وبال سے وہ لا علم ہے. اگر آخرت کے اعتبار سے وہ اس کے وبال کو سمجھتا ہوتا تو دنیا میں وہ شرک اور کفر سے قطعی طور پر اجتناب کرتا. تو ان دونوں کا یہ مطلب ہے، دونوں میں اسی لیے تضاد نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ لوگ انہم، اور اگر یہ لوگ آمنو اللہ کا حکم مانتے، جادو سے اجتناب کرتے، واتقوا، اور یہ لوگ بچاتے اپنے آپ کو کفر سے،
یا غیر اللہ کی پکار سے، کیونکہ جادو میں غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے اور اس میں شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہے، کفر کا ارتکاب کیا جاتا ہے. لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو لمثوبۃ ثواب، تو ضرور اجر، من عند اللہ خیر، اللہ کے ہاں سے خیر بہتر ہے. یعنی اگر یہ لوگ اللہ کا حکم مانتے، ایمان لاتے، توحید پر قائم رہتے، واتقوا، اور اپنے آپ کو جادو سے بچاتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کے ہاں سے ایک بہتر اجر ہوتا ان کے لیے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے. لو تمنائیہ ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے. کہ اس آیت کی انشاءاللہ بعض وضاحت جو ہے وہ انشاءاللہ میں کل کروں گا. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.